السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی شیئر ہو رہی ہے اسکرین، ٹھیک ہے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے پر مجھے نہیں نظر آ رہی۔ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ مجھے میسج کیجیے گا پلیز، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں اسٹاپ کر کے دوبارہ شیئر کرتی ہوں۔ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ چلو گڈ، الحمد للہ۔ اگر بیچ میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ چلو انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور سب کا رمضان اچھا گزرا ہوگا اور عید بھی اچھی گزری ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ النساء کمپلیٹ کر لی تھی رمضان سے پہلے ہی، اور آج سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے، اس کو سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ المائدہ از آلسو مدنی سورت، اور ون آف دا لانگیسٹ سوراز ہی ہے سورۃ المائدہ بھی۔ اور ابھی تک ہم جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں فرام دا بگننگ آف دا قرآن ہم پڑھ رہے تھے، تو سورۃ الفاتحہ واز مکی سورہ، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء اور پھر المائدہ، یہ جو چار صورتیں ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور المائدہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسری منزل کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو جب 7 منازل میں تقسیم کرتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، کہ 7 ڈیز میں اس کی ریسیٹیشن کمپلیٹ ہو سکے، تلاوت کمپلیٹ ہو سکے، تو فرسٹ منزل ہماری کمپلیٹ ہو چکی، اور سورۃ المائدہ سے ہماری دوسری منزل کا آغاز ہو جائے گا۔ المائدہ جو اس سورت کا نام ہے، اس کا بیسکلی مطلب ہے دسترخوان۔ اور سنس اس سورت کے اینڈ میں آلموسٹ 15th رکوع میں جا کر
وہ قصہ آئے گا جس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا، ان کے جو صحابہ تھے، کمپینینز تھے، انہوں نے بیسکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان بھیجیں، المائدہ بھیجیں، تاکہ پھر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں اور ہم خوش ہوں، اس کو خوشی کا دن منائیں۔ تو اس واقعے کی بنسبت اس سورت کا نام سورت المائدہ ہے، اور اس المائدہ کا ذکر نہ اور کہیں پر نہیں آتا قرآن مجید میں، قرآن مجید میں کسی اور سورت میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ تو اب تک تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ کس پرپس سے اور کیسے ڈیفائنڈ ہیں۔ جو بھی اس صورت کا یونیک پارٹ ہوتا ہے نا، یونیک کوئی بھی یونیکنیس ہے، کوئی بھی یونیک پوائنٹ ہے ایک صورت کا، جو کہ اس صورت کو امتیاز دے دیتا ہے، اس کو خصوصیت دے دیتا ہے، اس صورت کو باقی صورتوں سے الگ کر دے، کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی بات، اس کے اوپر اس صورت کا نام بیسکلی رکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام سورت المائدہ ہے۔ اور اس صورت کا بیسکلی جو نزول ہے وہ کب کا ہے؟ مدنی دور میں اینڈ والا دور، اسپیسیفکلی وہ دور جب کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے نا، زیادہ مسلمان اسٹرانگ ہو گئے تھے، پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی، ملیٹریلی، ہر اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ ہو چکے تھے۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے علاقوں میں خطوط بھی بھیجنے کا آغاز کر دیا تھا، اور ڈفرینٹ جو وفود تھے، جو گروپس تھے ڈفرینٹ ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے قبیلے وغیرہ، اور دور 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 سے عیسائیوں کے قبیلے، ان سب نے آنا شروع کر دیا تھا مسلمانوں کو۔ کیوں آنا شروع کر دیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ریکگنائز کر لیا تھا ایز اے پاورفل اینٹیٹی، جو کہ عرب میں اب ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ نمبر میں کوانٹیٹی وائز ابھی بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ عرب کا حجاز کا علاقہ بہت بڑا علاقہ تھا، جس میں کہ ابھی بھی ارد گرد بہت سارے بت پرست پھیلے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی جو تعداد تھی، ایک اسٹرانگ نمبر البتہ بن چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسٹرانگ نمبر بن بھی چکا تھا، بنتا بھی جا رہا تھا، اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ تو لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جی یہ ایک پاورفل گروپ کی طرح اب مسلمان جو ہیں وہ ابھر رہے ہیں، ان کا رائز ہو رہے ہیں وہ۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے پتہ کرنا شروع کیا، آنا شروع کیا، اور اس وقت اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان ایک مضبوط جماعت بن چکے تھے۔ اس کے بعد 6 ہجری کے بعد 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا نا، تو بیچ میں کتنے سال ہیں؟ 3 ہی سال ہیں۔ تو انہی تینوں سال میں سے ہی، یعنی لاسٹ پیریڈ آف مدنی دور جو ہے نا، اسی میں اس سورت کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا وقت گزرا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورۃ المائدہ کے جو احکامات ہیں نا، ان کو ضرور مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس میں جو حلال بتا دیا گیا نا وہ حلال ہی ہے، اور اس میں جو حرام بتا دیا گیا وہ حرام ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں فائنل احکامات نازل ہوئے ہیں، احکامات کی جو فائنل شکل ہے نا، کہ اس میں اب کوئی چینجز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے بعد نہیں ہوئی، وہ ساری جو احکامات کی شکل ہے، پورا فریم ورک ہے، وہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ دوسری بات، سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا موسٹلی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ جو تھا اس کا کیسا سٹرکچر ہونا چاہیے، اس کے ایلیمنٹس کیسے ہونے چاہیے، اس کے فیچرز کیا ہونے چاہیے، خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ اور سورۃ النساء میں بات آئلی زندگی سے شروع ہوئی تھی، آئلی مطلب فیملی لائف سے بات شروع ہوئی تھی، جبکہ سورۃ المائدہ جو ہے، سورۃ النساء میں فیملی لائف سے بات شروع ہو کر سوسائٹی تک بات گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ المائدہ جو ہے، یہ والی سورت رائٹ نیکسٹ ٹو سورۃ النساء، اس صورت میں بیسکلی نیشنل لیول کی بات ہوتی ہے، صحیح؟ نیشنل لیول پر آپ سمجھیے، قومی لیول پر، ایک سیاسی لیول پر مکمل لا کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے، قوانین کیا ہونے چاہیے، جس کو کہ اب پورے لوگ فالو کریں گے، جو بھی اس جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے ہر کنٹری کا ایک دین ہوتا ہے، ایک لا سسٹم ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جیسے ٹریفک کے رولز ہیں،
تو اس کنٹری میں رہنے والے سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں فالو کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس پہ سزا ہوتی ہے، یا کفارہ ہے، یا فدیہ ہے، ایٹسیٹرا، جو بھی ورڈ ہم یوز کر لیں۔ تو یہی ایگزیکٹلی چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں کہ اب جو دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اب مکمل کر دیا، دین آپ کو دے دیا گیا، پورا سسٹم دے دیا گیا، اب اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا آن نیشنل لیول، اور اس کے اندر جو بھی اب اس کے جو فیچرز ہیں، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، وہ اب اس صورت میں ہمیں ایکسپلین کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں بتاتی چلوں کہ اس صورت میں زیادہ تر حرام حلال کی بات ہوگی، کیونکہ فائنل احکامات کی شکل ہے نا، فائنل شریعت کی شکل کیا ہے؟ تو شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت ہوتی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کو لا کہتے ہیں، اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں۔ اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا، تو دین بیسکلی جسٹس بیسڈ سسٹم ہوتا ہے، عدلیہ، عدل والا نظام از بیسکلی دین۔ اور عدل والا نظام کب نافذ ہوتا ہے؟ جب رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہے نا، ان دونوں کا خیال رکھا جائے گا۔ رائٹس مطلب کہ میرے حقوق کیا ہیں، اینڈ رسپانسبلٹیز میرے فرائض کیا ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حقوق و فرائض جو ہیں اگر پورے نہیں کیے جا رہے قوانین میں نیشنل لیول پر، تو ان کی پھر سزا بھی ہوگی۔ فار ایگزامپل، میرا حق ہے کہ میرے مال کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو چوری نہ کریں، چاہے میں ہوں یا نہیں ہوں، چاہے میرا دروازہ کھلا رہ گیا، کچھ بھی ہے۔ لیکن اگر چور چوری کر رہا ہے، مطلب وہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو یہ جو پورا سٹرکچر ہے، یہ اس صورت میں ڈسکس ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایگزامپل کے ساتھ ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ جو چوری والا رول ہے اور اس کی سزا ہے، اس میں حرام حلال کا آپ کو پتہ چل گیا۔ حلال کیا ہے کہ میرے مال کی حرمت ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں حرمت سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن ہوگی۔ اور حرام کیا ہے کہ حلال کیا ہے کہ میرے مال کی حرمت ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ حرام کیا ہے؟ اس کو چوری کرنا، اس پہ ڈاکہ ڈالنا، اس پہ بری نظر رکھنا۔ اور اگر کسی نے حرام کام کر لیا تو اس کی پھر سزا ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں چیزیں ملا کر اس صورت میں اس طرح کی ڈسکشنز ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو ڈسکشن ہے جیسے چوری والی ہے، وہ رول صرف میرے لیے تو نہیں ہے نا، وہ آپ سب کے لیے ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ وہ اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے، صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلم سوسائٹی میں رہنے والے جو نان مسلمز ہیں، جو ہمارے ہی لا کے انڈر آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہی رولز امپلیمنٹ ہوں گے۔ تو نیشنل لیول کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئے؟ تو یہ بیسکلی ساری کی ساری ڈسکشن اس صورت کے اندر ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، اس میں شروع میں جو آیات ہیں نا وہ لمبی ہیں، ویسے بھی مدنی صورتوں میں آپ کو پتہ ہے آیات لمبی ہوتی ہیں۔ مدنی صورتوں میں آیات کا سٹرکچر جو ہے، آیات کی جو لینتھ ہے وہ ایز کمپیئرڈ ٹو مکی صورتیں لمبی ہوتی ہے۔ مکی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا دو دو تین تین ورڈز پر بھی آیات کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ سیکنڈلی، مکی صورتوں میں احکامات ہمیں نہیں ملتے، یعنی بہت کم، 1% اور 2% ملتے ہیں، لیکن پرسنٹیج بہت ہی کم ہے، بیسکلی ایمانیات پر بات ہے۔ جبکہ مدنی صورتوں کی پہچان کیا ہے؟ لمبی لمبی آیتیں ہوتی ہیں اور احکامات ان میں ڈسکس ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ سے مدنی بیسکلی سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، مدنی ایرا جو تھا اس کی بیگننگ میں، ٹھیک ہے؟ مدینہ آتے ہی ہجرت کے بعد کی صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں، چاہے ان کی لوکیشن کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے حدیبیہ کے موقع پر سورۃ الفتح نازل ہوئی تھی، تو اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد ہے، حالانکہ حدیبیہ جو مقام ہے وہ مکہ کے قریب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بیسکلی ہجرت سے پہلے والی صورتیں مکی صورتیں، ہجرت کے بعد والی صورتیں مدنی صورتیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی ہم ساتھ ریویژن کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے یہ پہلے آپ لوگوں کو بتایا نہیں گیا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتایا گیا، لیکن تھوڑی تھوڑی ساتھ ریویژن کرنے سے چیزیں ساری پکی ہو جاتی ہیں۔ تو مدنی صورتوں میں پھر ہم نے جو مدنی صورتوں میں مدینہ آتے ہی پہلی صورت جو نازل ہوئی تھی، نازل ہونا شروع ہوئی تھی، وہ کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ تھی۔ تو سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے کیا دیکھا تھا؟ احکامات، سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ٹچ کیا، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو اس صورت میں ٹچ نہیں کیا گیا، اسپیشلی ود پرسپیکٹو آف ریچولز۔
वर्शिप, इबादत का फ्रेमवर्क कैसे कंप्लीट होगा ना, वो सूरतुल बकरा से में पूरा कंप्लीटली वहां पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। और वहां से अहकामात का आगाज हुआ था, जो अब जाकर इस सूरत में मुकम्मल हो जाएगा। और इस सूरत के बारे में ये राय है कि ये ज्यादा जो है ना 9th हिजरी में ही नाजिल हुई थी, ठीक है। 10th हिजरी में फिर आपसे सल्लम का विसाल हो गया था। चलें अब इसकी पहली आयत का आगाज करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। पिछली सूरत क्या थी? या अय्युहन नासु, या अय्युहन नास से स्टार्ट हो रही थी सूरत निसा, सारे लोगों से खिताब था। अब सिंस ये जो वो भी मदनी सूरत ही थी, और वो 5th और 6th हिजरी में नाजिल हुई थी, ठीक है, इससे काफी पहले जाके। जबकि ये जो सूरत है अब ये एंड में जाके नाजिल हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब ईमान वाले इतने स्ट्रांग जमात बन चुके हैं कि उनको अब डायरेक्ट अहकामात दे दिए जाएं कि अब तुम लोगों ने ये करना है, ये नहीं करना। इसलिए इस सूरत में ईमान वालों से डायरेक्ट खिताब करके उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो पहला जो हुक्म दिया जा रहा है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। अब देखें जब भी ये फ्रेज आएगा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखें इसमें आपसे बात हो रही है, इसमें मेरे साथ बात हो रही है, इसमें हम सबसे पर्सनली बात हो रही है। तो हम सबको बहुत एहतियात और ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे मैं अगर क्लास में बैठी हुई हूँ और मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात सुने, तो आप लोगों के फौरन दिमाग खड़े हो जाएंगे कि हाँ, कान खड़े हो जाएंगे कि जी हाँ, टीचर हमें बुला रही है कि जो मेरे स्टूडेंट्स है वो मेरी बात सुने, ठीक है। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, तो हमारे कान फौरन खड़े होने चाहिए कि हमें अल्लाह ताला कुछ कहने लगे, कोई हुक्म देने लगे जो कि हमने बजा लाना है, सही। सो या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू, वफा करो यानी पूरे करो, बिल उकूदी, उकूद अकद की जमा, अकद मतलब जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो मुआहिदा होता है आपस में दो लोगों के दरमियान या दो पार्टीज के दरमियान, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कोई भी दो ग्रुप्स हैं, दो पार्टीज हैं या तीन पार्टीज हैं, चार पार्टीज हैं, उन लोगों के दरमियान जो मुआहिदे होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो बाइंडिंग है, ठीक है। उनको वफा करना ही करना है, उनको पूरा करना है, उनको तोड़ना जायज नहीं है। ये सबसे पहला हुक्म दिया जा रहा है। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, इन एग्रीमेंट्स में या मुआहिदों में क्या आ जाएगा? सिर्फ रिटन एग्रीमेंट्स नहीं आएंगे बल्कि वर्बल एग्रीमेंट भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। मतलब सिर्फ वो मुआहिदा नहीं जो लिखा गया है, बल्कि अगर कोई जुबानी मुआहिदा हमने किसी के साथ किया है, जुबान दी है अपनी, तो जुबान से फिर जाना भी इस आयत के खिलाफ जाना है, चाहे वो किस भी हिकमत की वजह से की गई हो। एक तो होता है ना किसी हिकमत की वजह से करना, एक लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं कि उनके पास सॉल्यूशन मौजूद होता है कि वो अपनी जुबान पूरी कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो बेसिकली हर सिचुएशन को अलग से एनालाइज किया जाएगा, लेकिन जनरल हुक्म क्या है कि हम अपनी जुबान देकर उससे हट नहीं सकते। हम रिटर्न एग्रीमेंट से भी नहीं हट सकते, लेकिन जुबान देकर तो बिल्कुल भी नहीं हट सकते। सूरत सफ में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नजदीक बहुत ही बड़ी नाराजगी की बात है कि तुम वो कहो जो तुम करते ही नहीं हो, ठीक है। यानी कहना और करने में तजाद आ रहा है, कौल और फेल में तजाद आ रहा है। जुबान किसी और बात पर दी है कि जी हाँ मैं कल आपको मिलने आऊंगा, या फिर मैं आपको ये चीज दूंगी, और उसके बाद आप वैसा करें ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये असल में मुनाफिकीन की निशानी है। जब मुनाफिकीन की निशानियां हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं और हदीस में भी इवन पढ़ते हैं, तो उनकी मेन निशानियों में से, बल्कि मुनाफिक का मतलब ही क्या है, मुनाफिक के वर्ड का मतलब ही वो है जो दो मुंह वाला होता है, जिसके दो मुंह होते हैं, मतलब कि बात कुछ और करेगा फिर दूसरी तरफ जाके बात कोई और कर देगा, ठीक है। यानी अपनी बात से ही फिर जाएगा, उसकी जुबान का ये एतबार नहीं है। और आजकल बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये बातें वैसे कहनी पड़ती हैं कि मुसलमानों में ये आदत बहुत ज्यादा राइज हो चुकी है। लोग अपनी जुबान से ऐसे फिर जाते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फौरन जुबान देकर फिर जाते हैं। चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे फ्रेंड्स के दरमियान मैटर्स हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर कुलीग्स वगैरह में मैटर्स हो, किसी के साथ भी, इवन अल्लाह के साथ किया हुआ मुआहिदा वो भी पूरा किया जाएगा। इवन अगर मैंने खुद से ही कोई कसम खा ली है, बस बोल करके मैं कसम खाती हूँ कि जी मैं ये करूंगी करूंगी, मैं ये 4 नफल पढ़ूंगी, तो जब बोल कर, अच्छा कसमों का भी सूरत में जिक्र आएगा इसी वजह से, ठीक है। तो कसम के कफारे का जिक्र एंड में जाकर आएगा।
تو قسم بیسکلی، قسم کے لیے ایک شرط ہوتی ہے اسلامی کے لیے کہ بول کر اگر آپ نے لی ہے، اٹھائی ہے قسم، بولا ہے آپ نے اس کو، دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوتی، صرف ارادہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی، اگر آپ نے اس کو بول دیا ہے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نظر مان لی ہے، کوئی منت مان لی ہے اللہ سے کہ یا اللہ اگر ایسا کام ہوگا، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، یعنی اگر میرا رزلٹ اچھا آ گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گی، لوگ ایسے کرتے ہیں نا، تو یہ جو منت ماننا ہے نا، یہ ہم علماء کہتے ہیں کہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اسلام میں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر منت مان لی ہے تو اس کو پورا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے زبان سے ایک بات کہہ دی کہ آپ ایسا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اتنی زیادہ اہمیت ہے ہماری زبان کی، اور آج کل ہم اپنی زبان دے کر لفظ منہ سے نکال کر اس سے پھر جانے کو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے تھے کبر مقتن، اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ناراضگی کی یہ بات ہے۔ تو اب ایگریمنٹس جو ہے نا، وہ صرف آپ نے اب وربل کی تو ہم نے بات کر لی، اب ریٹن میں دیکھیں، جب ہم جی میل پہ ایون اکاؤنٹ بھی بنائے نا، اور جی میل کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں، اس کے اینڈ میں آئی اگری پہ ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے، وہ جب آئی اگری پہ کلک کرتے ہیں نا، وہ بھی ہمارا ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہو گیا، وہ بھی ایک معاہدہ ہو گیا ہمارا گوگل کے ساتھ۔ اسی طرح ہر ایپ پر اسی طرح ہے، اور ایون اسٹوڈنٹ ہینڈ بک جب آپ کو ملتی ہے، یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں ایڈمیشن ہوتا ہے، یونیورسٹی ہینڈ بک ملی ہے، اب وہ جو ہینڈ بک آپ کو مل گئی ہے نا، اب دیکھیں آپ کہیں سائن کریں نہ کریں، آپ آئی اگری پہ ٹک کریں نہ کریں، یا آپ زبانی انہیں بولے نہ بولے جا کر کہ جی جی میں اس کو پورا فالو کروں گی، جب آپ نے ایڈمیشن لے لیا اور یونیورسٹی کی ہینڈ بک آپ کے ہاتھ میں مل گئی، یا امپلائی ہینڈ بک آپ کو مل گئی، اس کا مطلب ہے وہ بائنڈنگ ہے، اب اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی معاہدے کی کچھ صورتیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ جن پہ سائن ہوتے ہیں معاہدوں پہ، ان کا تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بائنڈنگ ہوتے ہی ہیں، جیسے اسٹیمپ پیپرز پر سائن ہوتے ہیں، کسی کانٹریکٹ لیٹرز پر سائن ہوتے ہیں، امپلائی لیٹرز پر ہوتے ہیں، نہ بھی ہو ایک کبھی کبھی کوئی ایک پارٹی سائن کر دیتی ہے، فائنینشیل میٹرز میں ہوتے ہیں، تو ان سب میں کیا ہے، یہ سارے کانٹریکٹس پورے کرنے ہوتے ہیں، یہ سارے معاہدے جو انسانوں کے درمیان طے پائے ہیں، وہ سارے کے سارے پورے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پورا کرو، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، یہ آیت کا وہ حصہ ہے جس پہ میں چاہتی تھی کہ ہم لمبی بات کریں اور اس کو بار بار پڑھیں، بار بار بولیں کہ لوگوں کو یاد ہو جائے، بلکہ یہ جو اتنا سا حصہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کو لکھ کر نا ہمیں اپنے لیپ ٹاپس پہ چپکا لینا چاہیے، یا اپنی کہیں نہ کہیں سامنے چپکا لینا چاہیے، تاکہ جتنے ہم نے معاہدے لوگوں سے کر رکھے ہیں نا، یہ زبانیں دی ہوئی ہیں، یا بات بات پہ ہم میں ایسے ہی کروں گی ویسے ہی کروں گی، ہم ان سے پھرے نا، ٹھیک ہے؟ اتنی ہمیں یہ بات اب یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ اور وہی دوبارہ سے میں وہی بات کروں کہ افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں میں منافقوں والی جو خصلتیں ہیں نا، وہ زیادہ آتی جا رہی ہیں، وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایمان والوں کی جو خوبیاں تھی نا، وہ ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور سیرت کے اتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اتنے واقعات ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا وہی کیا، چاہے آپ کے لیے وہ مشکل ہو گیا کام، چاہے اس کی استطاعت ہو نہ ہو۔ جیسے ایک مرتبہ صحابہ سے غلطی سے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب جو قتل ہو گیا وہ تو قتل ہو گیا، اب اس قتل کا انہوں نے پیسے دینے تھے، بلڈ منی دینا تھا، اور آپ مسلمان اس وقت، یہ پرانے اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، مدینہ کی ہی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن وعدہ تو بات تو بات ہے نا کہ جی اب بلڈ منی بنتا ہے تو وہ دیا جائے گا، پیسہ دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلریڈی یہودیوں اور مدینہ کے جتنے لوگ تھے نا، مدینہ میں پہلے مشرکین بھی رہتے تھے اور مسلمان آ گئے تھے پھر، اور تیسری پارٹی یہودی تھے، ٹھیک ہے؟ مشرکین تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تھے، لیکن خیر ان تینوں پارٹیز کے درمیان نا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر اس طرح کوئی ہمارا بندے سے کبھی کوئی اس طرح کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم مل کے پیسے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ مسلمان اتنے فائنینشلی اس وقت تک اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن آپ نے پیسہ کلیکٹ کیا ہے اور آگے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح زبان سے پھرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ایسی کوئی اگزامپل ہمیں سیرت سے نہیں ملے گی کہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہو جاتے تھے تب بھی مسلمان اپنی زبان سے نہیں پلٹتے تھے۔ حضرت جو ہیں کیا نام تھا، جو سورۃ التوبہ میں جن کا واقعہ آتا ہے نا،
سورۃ التوبہ فی الحال میرے سامنے نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ میں جن صحابی کا واقعہ آتا ہے نا، جو گئے نہیں تھے بیسیکلی جنگ تبوک پر، غزوہ تبوک پر جو گئے نہیں تھے اینڈ میں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو سزا دی تھی کہ وہ لوگ گھر پہ رہیں گے اور گھر میں ہی رہیں گے جب تک کہ اللہ کا فائنل حکم نہیں آ جاتا۔ تو وہ جو صحابی تھے نا، انہوں نے بیسیکلی وہ بتاتے ہیں، وہ اپنی پوری روایت بتاتے ہیں، روایت میں لکھتے ہیں بیسیکلی اینڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نے نا، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتا دیا تھا کہ کسی نے جواب دیا، نہیں نہیں، سعد، سعد بن کعب نہیں تھا، کعب ان کے نام میں آتا ہے لیکن سعد نہیں تھا، خیر دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتا دیا تھا نا کہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں تھا پیچھے رہ جانے کا، پھر بھی میں نہیں گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے حکم یہی دیا کہ یہ تین لوگ تھے، تینوں اپنے اپنے گھروں میں بند رہیں گے جب تک ان کے لیے فائنل حکم نہیں آتا۔ تو آلموسٹ 60 days کے بعد ان کے لیے پھر فائنل حکم آیا تھا، اور حضرت جب نکل گئے ہیں نا صحابی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں فائنلی اینڈ میں، انہوں نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سچ کی وجہ سے بچایا، اور اب زندگی میں نا میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اب ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ اور وہ خود اپنی روایت میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے یہ قسم اٹھا لی نا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ایسے ایسے آزمایا، اتنے میرے اوپر موقع آئے جس میں کہ میرے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا تھا سچ پر قائم رہنا، انتہائی مشکل، لیکن پھر بھی میں کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرا، اور میں ہمیشہ سچ پر ہی قائم رہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ قرآن مجید بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا نا کہ اپنا بھی خیال رکھو، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم 3 دن میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بولا کہ 3 دن از منیمم، اتنے 3 دن میں قرآن مجید اس سے منیمم نہیں جا سکتے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو لے لی، اور ہم سب کے لیے بھی یہی ہے نا کہ منیمم 3 days میں، تو یعنی اگر کسی نے اگر قرآن مجید کمپلیٹ کرنا ہے تو منیمم 3 days میں وہ کریں، میکسیمم تو جتنے مرضی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے آخری عمر میں جا کر کہ میں نے اللہ کے رسول سے خود اجازت لی تھی، اس وجہ سے ابھی تک میں اس کو فالو کرتا ہوں، لیکن اب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا اس کو فالو کرنا بڑھاپے میں نا، یعنی بڑھاپے میں ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ میرے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کو اپنے لیے ایک بائنڈنگ سمجھا کہ نہیں، مجھے یہی کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے خود پوچھا تھا اور میں نے خود یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ یعنی اس حد تک جو صحابہ تھے وہ ان باتوں کا خیال رکھتے تھے، اور جو طے ہو جاتا تھا، جو بات ہو جاتی تھی، اس سے کبھی بھی نہیں پھرتے تھے۔ اتنی امپورٹنٹ یہ پارٹ ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ حلت، اچھا یہ یہاں پہ اس صورت کا آغاز اس آیت سے کیوں ہو رہا ہے، اس پورشن سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آگے بہت سارے قوانین آنے لگے ہیں نا، اور قوانین بیسکلی بائنڈنگ ہی ہوتے ہیں۔ قوانین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حلال کر دیا ہے وہ اب اللہ کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا کہ میں یہ حلال چیزیں ہی کھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے یونیورسٹی ہینڈ بک کی، کالج ہینڈ بک، اسٹوڈنٹ ہینڈ بک بیسکلی، یا امپلائی ہینڈ بکس جو ہوتی ہیں ان کی ہم بات کر رہے تھے، اسی طرح قرآن ہے، قرآن بھی مینول ہے ہمارے پاس۔ تو جب اللہ نے قرآن ہمیں دے دیا، اس کے بعد اب مجھے مزید اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ہو گیا میرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا اور یہی اب میرے لیے بائنڈنگ ہے، اور اس کو کعب بن مالک، یعنی کچھ ایسا ہی نام میرے بھی ذہن میں بھی آ رہا ہے، کعب بن مالک ہی تھا شاید، ٹھیک ہے، حضرت کعب بن مالک ہی، میرے خیال میں بھی یہی تھا۔ کعب میرے ذہن میں آ رہا تھا، آگے کمپلیٹ نہیں آ رہا تھا، کعب بن مالک ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے میں چیک بھی کر لوں گی۔ تو جب قرآن مجید، اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب قرآن اللہ نے ہمیں دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب ہم کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو جب میں کلمہ بھی پڑھ لیتی ہوں یا کلمہ شہادت پڑھ لیتی ہوں، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا، یعنی اب میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر ہی عمل کروں گی۔ یہ بھی ایک کانٹریکٹ کی طرح ہی ہو جاتا ہے، ہم سب کا کلمہ گو ہونا ایک طریقے سے اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے
کہ ہم اب اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ کے دین پر ہی چلنے والے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہی کام کریں گے. اس بات کا نا اس صورت میں بار بار ذکر آئے گا، آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں. یہ بھی اس صورت میں ریپیٹ ہوگا. چلے تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ شروع میں معاہدوں کی کیوں بات ہو رہی ہے، کیونکہ حلال حرام والے جو سلسلے ہیں نا یہ بیسکلی اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے. تو آگے دیکھیے، احلت لکم، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چرنے والے چوپائے. بہیمہ کیا ہوتا ہے؟ بہیمہ وہ سارے جانور ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی چرنے والے جانور ہوتے ہیں. جتنے بھی جانور جو کہ گھاس وغیرہ چرتے ہیں نا، نباتات کھاتے ہیں اور وہ دوسرے حیوانات وغیرہ کو نہیں کھاتے، اور جن کے پنجے وہ والے حیوانوں پہ حملے کرنے والے جو پنجے نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے نا، نباتی غذا کھاتے ہیں، وہ بیسکلی بہیمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انعام کا جو ورڈ ہے نا وہ مویشیوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس میں یہ چار ہی جانور آتے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. یہ چار جانور بیسکلی انعام میں آتے ہیں. اور بہیمۃ الانعام کا مطلب ہے کہ انہی چاروں جانوروں کی طرح کے باقی بھی جو چرنے والے جانور ہیں نا وہ بھی اللہ نے حلال کر دیے. الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جن پر پڑا گیا، غیر مخل الصید وانتم حرم، سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تمہیں. ٹھیک ہے، جو پڑھ کر تمہیں سنائے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جن جانوروں کا باقاعدہ نام تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ نہیں کھانا، ان کو چھوڑ دو. اس کے علاوہ ٹھیک ہے جو پڑھ کے بتائے جاتے ہیں نا ان کا بھی ذکر آگے آ جائے گا کہ ان کو نہیں کھانا. جیسے مردار ہے، آپ سمجھے مرغی ہے لیکن مردار ہے، تو حالانکہ وہ مرغی ہے، وہ اب اس میں بہیمہ میں آ جائے گی، لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا؟ سوائے ان کے جو کہ تمہیں پڑھ کر بتائے جاتے ہیں. تو یہ اب یعنی یہ اب نہیں کھا سکتے، یہ بہیمہ میں سے مائنس ہو گیا، ایکسیپشن ہو گئی. تو یہ ایکسیپشنز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی حلال ہیں وہ حلال مویشی وہ حلال ہے، بیسکلی چوپائے مویشی وہ حلال ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال جاننا شکار کو جبکہ تم ہو احرام میں. تو یتلا علیکم، یہاں پر بات ایک کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد اگلی بات کیا ہو رہی ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرنا. تو احرام جب احرام کے بھی اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہوتا. شکار پکڑنا بھی جائز نہیں ہے، شکار کو ڈھونڈنا بھی جائز نہیں ہے، اور شکار کا کسی اور کو پتہ دینا کہ وہاں پہ شکار ہے، میں تو احرام میں ہوں، میں تو نہیں پکڑ سکتا، تو تم جا کے پکڑ لو، اتنا تک کرنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو احرام کی حالت میں بیسکلی حرام ہو گیا، ایون چاہے چوپائے ہی ہوں، چاہے مویشی ہی ہوں، وہ احرام کی حالت میں فردر حرام ہو گئے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، وہ حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق حاکم کون ہے؟ حاکم مطلق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. یعنی پورا اختیار احکامات دینے کا، شریعت دینے کا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک. سو غیر محلی، نہ حلال کرنے والے ہوں، الصیدی، صیدی مطلب شکار، شکار کو حلال کرنے والے نہ ہوں جبکہ تم حالت احرام میں ہو، وانتم حرم. تو اللہ تعالیٰ ہی حاکم مطلق ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کریں گے اور ہمیں فیصلے دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ احکامات کنٹینیو ہو رہے ہیں. اب پچھلی آیت میں کتنے احکامات تھے؟ دو ہی تھے. ٹھیک ہے. ایک تو حلال کھاؤ، حلال کون سے والے حلال کھاؤ؟ بہیمۃ الانعام کھاؤ، اور اس میں جو ایکسیپشن ہے اس کو مائنس کر دینا. اور نمبر 2، احرام میں ان کا بھی نہیں شکار کر سکتے. یہ دو احکامات ہیں. اب اگلی آیت کیا ہے؟ بس اس کو تھوڑا سا پڑھ کے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور کل سے ایگزیکٹ ہاف این آور ہی ہم کلاس کریں گے. ٹھیک ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال کرو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال کرو شعائر اللہ کو. ٹھیک ہے. شعائر اللہ، شعائر جو ہے نا بیسیکلی شعیرہ کی جمع ہے، اور یہ نشانیوں کو کہتے ہیں. پہلے بھی ویسے میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، لیکن اس ٹرم کو ہم زیادہ ڈیپلی ایکسپلین کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو ان کو حلال نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے. حرمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی
کسی چیز کا اتنا زیادہ احترام کرنا ہے کہ اس میں نا کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں. جیسے بہن بھائی آپس میں جتنی مرضی فرینکلی بات کریں، لیکن اماں ابا کا کچھ احترام ہے کہ بہن بھائیوں والی فرینکنیس کی طرح آپ نے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اسی طرح حرمت والے مہینے ہوتے ہیں کہ ان کا احترام بہت زیادہ ہے، تو ان کا اتنا احترام ہے کہ ان میں اللہ نے جنگ کرنے سے منع کر دیا. باقی مہینوں میں جنگ کر سکتے ہیں، لیکن جو 4 حرمت والے مہینے ان میں جنگ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمارے 2 حرمین ہیں، مسجد نبوی کے باہر باہر باؤنڈری ہے، اور مسجد حرم بیت اللہ کے بھی کافی باہر باہر جا کے باؤنڈری ہے. باؤنڈریز باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی. تو 2 حرمین ہیں، حرم ہے، وہ بھی حرمت والی جگہ ہیں. مطلب کہ حرمت والی عزت والی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ جہاں پہ کچھ کام کرنا حرام ہو جاتے ہیں جو ادروائز حلال تھے. جیسے مکہ اور مدینہ میں شکار نہیں کر سکتے، درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، اوپنلی ویپنز لے کر اسلحہ لے کر نہیں پھر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے کہ جو اللہ نے چیزیں منع کر دی ہیں نا، ان کو حلال نہ کرو. یہ اصل میں یہاں کہا جا رہا ہے. اگزامپل سے میں نے آپ کو سمجھا ہے. اب واپس آتے ہیں. اور نہ تم حلال کرو، مطلب نہ جی لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال کرو اللہ کی نشانیوں کو، مطلب ان کی جو حرمت ہے اس کا خیال رکھو، اور جو جس سے اللہ نے منع کر دیا تو ان کی بے حرمتی مت کرو. تو شعائر بیسکلی ہر اس سائن اور سمبل کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے دین کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارا ملک ہے، ملک کی اگزامپل سے سمجھے. ہماری کنٹری میں کون سا سمبل ہے ہماری کنٹری کا جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں؟ میپ ہے، نقشہ ہے. نقشہ دیکھ کے فوراً کوئی بتا دے گا یہ پاکستان کا ہے. یا فلیگز ہے، فلیگ دیکھ کے فوراً بتا دے گا. یا آرمی کا یونیفارم ہے، یونیفارم دیکھ کے فوراً بتا دے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ ان کو شعائر کہتے ہیں، ان چیزوں کو شعیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری، جیسے K2 ہے، سب کو پتا ہے K2 پاکستان میں، تو پاکستان کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شعائر اللہ کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی پہچان ہے. جیسے نماز ہے، نماز اب سب کو پتا ہے، یہ جی مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں. جیسے حج ہے، حج جب ٹی وی پہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ دس از مسلم ریچول، یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ مسلمان ہی یہ ایسے کرتے ہیں. تو اس طرح شاعر اللہ میں اب آپ خود سوچے کتنے زیادہ اس کی باؤنڈری وسیع ہے. ایون اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے کہ یہ بھی میرے شعائر ہیں. شعائر میں سے ہیں کہ صفا اور مروہ جن کے درمیان صرف سعی کی جاتی ہے، تو ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہم کر سکتے. اب بے حرمتی سے کیا مطلب ہے؟ کہ ان سب کا احترام کیا جائے گا، ان کے بارے میں کچھ برا بھلا نہیں کہا جائے گا، ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید بھی اس کی بھی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، احترام کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی قرآن کو اوپر ہی کیوں رکھنا ہے، کور کر کے ہی کیوں رکھنا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ سب کام عزت کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایسا ٹاپک ہے جس پہ تھوڑی مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہے. تو ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم کل اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.